اور اگر پولیس نے کارروائی نہ کی تو جو ہمارا اعلان ہے جس لیے یہ بندے آئے ہیں اس کتے کو گھر کے اندر جا کے میں کتوں کی طرح گھسیٹ کے لے کے آؤں گا تھانے میں. تو میں بالکل انکاری نہیں, میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں, نہیں, ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. السلام علیکم دوستو, اگر سدھو موسے والا کی بات کی جائے تو اس کا سب سے مشہور گانا 295 ہے, اور انڈیا میں 295 دفعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی گستاخی کرنا اور ٹھیس پہنچانا. لیکن سوال یہ ہے کہ رجب بٹ نے ایسا کیا کر دیا کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے, تھانے کے باہر کھڑے ہیں اور رجب بٹ کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے, لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا, کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے. دوستو اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں رجب بٹ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے, جبکہ دوسری طرف لوگوں کا ایک جمع غفیر اور مولوی حضرات تھانے کے باہر کھڑے ہو کر اس پر 295C لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. 295C پاکستان کے پینل کوڈ کے مطابق وہ دفعہ ہے جو توہین رسالت کے متعلق ہے. اس کے مطابق اگر کوئی شخص الفاظ کے ذریعے, تحریر کے ذریعے یا ظاہری طور پر کسی بھی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ جرم شمار کیا جاتا ہے, اور اس جرم کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہے, جبکہ یہ ایک ناقابل ضمانت اور ناقابل معافی جرم ہے. لہٰذا یہاں سے بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر رجب بٹ نے ایسا کیا کیا کہ لوگ اس پر 295C لگوانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو ناظرین, رجب بٹ کیس کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے ایک ویڈیو میں ایک نیا پرفیوم لانچ کرنے کا اعلان کیا جس کا نام 295 رکھا گیا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 295 سدھو موسے والے کا ایک مشہور گانا بھی ہے جو کہ ان کے کیریئر کا سب سے مقبول گانا مانا جاتا ہے. سدھو موسے والا پر بھی 295 دفعہ لگی تھی جو ہندوستان میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے متعلق ہے. رجب بٹ نے سدھو موسے والا کو اپنا استاد مانا اور اسی تعلق کی وجہ سے اس نے اسی نمبر کا پرفیوم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا. تاہم مسئلہ تب پیدا ہوا جب رجب بٹ نے اس پرفیوم کی تشہیر کے دوران اپنی ویڈیو میں 295A اور 295C کا ذکر کیا. یہ دونوں دفعات پاکستان کے پینل کوڈ میں موجود ہیں. 295A مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے الفاظ یا اقدامات سے متعلق ہے, جبکہ 295C خاص طور پر گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے جس کی سزا موت یا عمر قید ہے. رجب بٹ نے اپنی ویڈیو میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس پر بھی 295A اور 295C کی دفعات لگ چکے ہیں, مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 295C جو کہ ایک نہایت سنجیدہ اور سنگین دفعہ ہے وہ کیوں اور کیسے رجب بٹ کے خلاف لگائے گئے. یہ معاملہ اس وقت اور بھی مزید پیچیدہ ہو گیا جب لوگ رجب بٹ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور پولیس اسٹیشنز کے باہر کھڑے ہو کر کارروائی کا مطالبہ کرنے لگے. لوگوں کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ایک حساس معاملہ بن چکا تھا اور رجب بٹ کو جان بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر دبئی جانا پڑا. رجب بٹ نے اپنی معافی کی ویڈیو جاری کی جس میں وہ قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا اور پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ بیان دیا کہ اس نے کبھی بھی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا مقصد تھا. اس نے کہا کہ اس کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلے وہ غلطی میں نکلے اور اس کے دل میں اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکمل احترام موجود ہے. اس نے اپنی ویڈیو میں اللہ سے معافی مانگی اور لوگوں سے بھی درگزر کی درخواست کی. معافی کی ویڈیو نے بھی ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا. کچھ لوگوں نے اس کی معافی کو قبول کر لیا اور کہا کہ اگر اس نے واقعی معافی مانگی ہے تو اسے موقع دینا چاہیے, جبکہ کچھ افراد نے اس کی معافی کو دھوکہ قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سارے معاملے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ رجب بٹ نے اپنی معافی کی ویڈیو میں اپنا پورا نام نہیں بتایا بلکہ صرف رجب کہا. اس بات نے بھی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے کہ وہ اپنے اصل نام کو چھپا کر کسی چال کا حصہ بن رہا ہے. یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ واقعی معصوم ہے تو اسے اپنا پورا نام بتانے میں کیا مسئلہ ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ حلقے رجب بٹ کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہے ہیں تاکہ اس کی شہرت کو نقصان پہنچایا جائے. خاص طور پر سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا مقصد لوگوں کو بھڑکانا اور رجب بٹ کو نشانہ بنانا ہے. رجب بٹ کیس کا مسئلہ حقیقت میں ایک پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے. لیکن دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رجب بٹ کیس کے دوران ایک اور اہم پہلو سامنے آیا جو کہ مان ڈوگر کی معافی اور عیسائیت کی توہین سے متعلق تھا. یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب مان ڈوگر نے ایک مذاق کیا
जो ईसाई कम्युनिटी के लोगों को शदीद तौर पर नापसंद आया और उन्होंने इसे अपने मजहबी जज्बात की तौहीन समझा। इस वाक़े के बाद ईसाई कम्युनिटी की जानिब से 295 ए के तहत शिकायत दर्ज की गई, जो कि मजहबी जज्बात को मजरूह करने से मुतल्लिक है। जब ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आया तो मान डोगर ने फौरन अवाम के सामने आकर मुआफी मांग ली। उसने अपनी वीडियो में एतराफ किया कि इससे गलती हुई है और इसका मकसद किसी की दिल आजारी या मजहब की तौहीन नहीं था। साथ ही रजब भट्ट ने भी ईसाई कम्युनिटी से माफी मांगी ताकि सूरत हाल को संभाला जा सके। मान डोगर की मुआफी ने कुछ लोगों को मुतमईन किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे नापसंदीदा करार दिया और कहा कि ऐसे मसाइल को संजीदगी से हल किया जाना चाहिए। प्यारे साथियों, बहुत से लोगों का मानना था कि मान डोगर ने जो मुआफी मांगी वो महज लोगों का गुस्सा कम करने के लिए थी, न कि सच्ची नदामत की अलामत थी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अगर मान डोगर ने जानबूझकर मजाक नहीं किया तो फिर इसके मुआफी मांगने का कोई खास मकसद नहीं था। इस सारी सूरत हाल में एक और बात काबिल गौर है कि रजब भट्ट और मान डोगर दोनों ने 295 ए के तहत माफी मांगी, मगर असल बहस का मरकज 295 सी है, जो कि तौहीन रिसालत के बारे में है। मान डोगर ने अपनी मुआफी में वाज़ेह किया कि उसने तौहीन रिसालत नहीं की, बल्कि एक बेज़रर मजाक किया था, जो कि नादानिस्ता तौर पर ईसाई कम्युनिटी के लोगों के लिए तकलीफ का बायस बना। प्यारे साथियों, रजब भट्ट केस और मान डोगर की मुआफी का मामला दरअसल आज के दौर में सोशल मीडिया और शोहरत के बढ़ते हुए रुझान का एक अक्कास है। इस केस ने हमें यह दिखाया है कि किस तरह एक मशहूर शख्सियत की एक वीडियो या बयान पूरे मुआशरे में बहस मुबाहिसे का मौजू बन सकता है। इस सारे मामले में सबसे बड़ा मसला यह है कि आजकल की नस्ल अपनी शोहरत और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए गैर जरूरी और मुतनाज़े बातें करने से भी गुरेज नहीं करती, चाहे वो मजहबी जज्बात हों या किसी और मौजू पर हसास मामला। रजब भट्ट का 295 सी का जिक्र करना हो या मान डोगर का ईसाई कम्युनिटी को नाराज करना, दोनों ही वाकयात दरअसल तवज्जो हासिल करने और शोहरत बढ़ाने की एक कोशिश समझी जा सकते हैं। ये मामला अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ और लोग अभी भी रजब भट्ट की नीयत पर शक कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो वाकई मासूम है तो इसे कोई मसला नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि रजब भट्ट ने एक संगीन गलती की है, जिसका असर ना सिर्फ इसकी शख्सियत बल्कि पूरे मुआशरती निजाम पर भी हो रहा है। अगर हम इस केस से कोई सबक हासिल करें तो वो ये है कि सोशल मीडिया पर मौजूद शख्सियात को अपनी बातें बहुत सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि इनके एक लफ्ज या एक वीडियो से लाखों लोगों के जज्बात मजरूह हो सकते हैं। लोगों को भी चाहिए कि वो किसी भी खबर पर फौरी रद्द अमल देने से पहले मुकम्मल तहकीक करें और जज्बात में आकर गैर मंतकी इक़दामात ना करें। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।